محترم ناظرین، بغداد میں ایک غریب موچی جو کہ لوگوں کے جوتے سلائی کیا کرتا تھا، اس موچی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ اس نے حج کے لیے ایک ایک روپیہ جمع کیا کہ جس دن سفر کے خرچ کا انتظام ہو جائے گا اسی دن مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ آخر کار برسوں کی محنت کے بعد اس کے پاس کچھ پیسے اکٹھے ہو گئے۔ اس نے سواری خریدی، زادراہ کا انتظام کیا اور پھر حج پر جانے کا ارادہ کر لیا۔ جب وہ حج پر جانے لگا تو اس نے پورے گاؤں والوں کی دعوت کے طور پر ان کو اپنے گھر بلایا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ حج پر جاتا ہے تو دوست احباب بلا کر ان کی دعوت کرتا ہے۔ اس موچی نے بھی دعوت کی۔ ایک عالم صاحب جب دعوت کھانے کے لیے آئے، انہوں نے کہا کہ حج کے لیے جا رہے ہو؟ اس غریب موچی نے کہا کہ جی ہاں عالم صاحب، میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم جاتے جاتے پورے گاؤں والوں سے ایک ایک کر کے معافی مانگتے ہوئے جانا ہے۔ اگر تم نے کسی کا دل دکھایا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً تم سے ناراض ہو جائیں گے۔ کرنا ہے اس لیے بہتر ہے تم تمام لوگوں سے ملاقات کر کے معافی طلبی کرنا۔ اس کے بعد موچی جب صبح اٹھا، پوری گاؤں کا چکر لگایا، سب سے معافی مانگی، بستی سے باہر گیا اور اس نے آبادی سے باہر ایک دروازے پر جا کر دستک دی۔ جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کہ کون؟ غریب موچی نے اپنا نام بتایا۔ اندر سے آواز آئی کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ دراصل حج کے لیے جا رہا ہوں، بس آپ لوگوں سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر مجھ سے کبھی جانے انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ اندر سے خاتون کی آواز آئی، ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے۔ یہ سن کر موچی کہنے لگا، کیوں سارے مرد کہیں گئے ہوئے ہیں؟ وہ خاتون نے کہا کہ یہ نہ پوچھو، صرف تمہارے سوال کا جواب تمہیں مل گیا ہے، یہاں سے چلے جاؤ۔ جب وہ موچی واپس اپنے گھر کی طرف پلٹنے لگا تو اس مکان کے اندر سے گوشت کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ واپس اسی دروازے پر آیا اور کہنے لگا، کیا مجھے تھوڑا سا گوشت مل سکتا ہے؟ اندر سے ایک خاتون کی آواز آئی کہ میرے بھائی، تمہارے لیے یہ گوشت حرام ہے، ہمارے لیے یہ گوشت حلال ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ اس موچی کے دماغ میں معنی قائم کرنا بند کر دیا۔ اس نے کہا، تم کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی پڑھتی ہو نا؟ خاتون نے کہا، جی ہاں۔ اس نے پوچھا، مسلمان ہو؟ خاتون نے کہا، ہاں۔ تو موچی کہنے لگا، جب تم مسلمان ہو، کلمہ نبی کا پڑھتے ہو، تو تمہاری اور ہماری شریعت الگ الگ نہیں ہے، شریعت کا حکم سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ اس خاتون نے کہا کہ یہ نہ پوچھو، بس یہاں سے چلے جاؤ۔ اس نے پوچھا، بتاؤ تو صحیح، آخر اس میں کیا راز ہے، اور گوشت تمہارے لیے حلال ہے اور میرے لیے کیوں حرام ہے؟ خاتون کہنے لگی کہ اگر سننا ہی چاہتے ہو تو سنو، گوشت میں پکا رہی ہوں جس کی خوشبو تمہیں آ رہی ہے، یہ مردہ جانور کا ہے، اور شریعت میں بلا عذر کے مردار کھانا حرام ہے۔ لیکن اگر جان پر نوبت آ جائے تو پھر اپنی جان بچانے کے لیے تو شریعت نے مردار کھانے کو اجازت دی ہے کہ اتنا کھا سکتے ہیں جس سے انسان کی جان بچ جائے۔ اے آنے والے مسافر، میرے گھر کے اندر پریشانیاں ہیں، بیٹیاں جوان ہیں، گھر میں کوئی کمانے والا مرد نہیں ہے، ہمارا کئی دنوں سے پاقہ ہو گیا ہے۔ جب بیٹیوں کی حالت ایسی ہوئی کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب اگر انہیں کچھ کھانے کو نہ ملے گا تو یہ مر جائیں گے، پھر میں مجبوراً گھر سے باہر نکلی تاکہ بھوک کی تلاش کو ختم کر سکوں۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ہمت نہ ہوئی۔ جب ہمت نہ ہوئی تو میں نے ایک مرا ہوا جانور دیکھا، اس کا تھوڑا سا گوشت کاٹ کر لے آئی ہوں تاکہ پکا کر انہیں کھلا سکوں اور ان کی جان بچا سکوں۔ اس موچی نے جیسے ہی یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ زار وقطار رونے لگا۔ وہ واپس جانے لگا۔ اندر سے خاتون کی آواز آئی، جب مدینہ پہنچو تو ہمارے آقا نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
کہہ دینا، ساتھ ہمارا حال بتا دینا۔ اس موچی نے جیسے ہی لفظ نانا سنا مانو اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہو، فوراً اپنے گھر کی طرف واپس آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے جتنا مال جمع کیا، جو سواری جو جانور تھا، وہ سب کچھ اس نے بیچ دیا اور سارا پیسہ لا کر اس کی چوکھٹ پر رکھ دیا اور دروازے پر دستک دے کر کہنے لگا کہ بہن میرا یہ تحفہ قبول کر لو۔ اس عورت نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ موچی نے کہا میں حج کے لیے جا رہا تھا، جو کچھ بھی اپنے سفر کے لیے حج کے لیے جمع کیا تھا وہ سب آپ کی خدمت میں لا کر پیش کرتا ہوں، آپ اسے قبول کر لیں تو آپ کا مجھ پر بڑا احسان ہوگا۔ اس عورت نے کہا آپ تو حج کے لیے جا رہے تھے، آپ کے حج کا کیا ہوا؟ وہ موچی کہنے لگا اور رونے لگا، اگر آپ کو یوں روتا ہوا اور بھوکا تڑپتا چھوڑ کر میں مدینہ منورہ چلا بھی گیا تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا کیا منہ دکھاؤں گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھ لیا، اس عورت کو بھوکا تڑپتا چھوڑ کر میرے پاس آیا ہے، مجھے تیری سلام کی ضرورت نہیں، تو آپ بتائیے میں اپنا منہ لے کر کہاں جاؤں گا؟ اس موچی نے کہا زندگی رہی تو حاضری پھر ہو جائے گی، آپ میرا تحفہ قبول کر لیں۔ اگر آپ نے میرا تحفہ قبول کر لیا یقیناً میری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، میری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ موچی واپس اپنے گھر کی طرف پلٹ آیا۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ سرتاج تم نے تو ستم کر دیا۔ اس نے کہا کہ کیوں؟ بیوی نے کہا کہ وہاں تو نصیب والے لوگ جایا کرتے ہیں، اور تم نے جاتے جاتے جان بوجھ کر اپنے سفر کو ضائع کر دیا۔ اس نے پوری کہانی اپنی بیوی کو سنا دی، لیکن محلے والوں اور گاؤں والوں کو جا کر اس عورت کی کہانی سنانا اسے اچھا نہ لگا کہ اسے بتاتا کہ ایک عورت کو میں سارا مال دے کر آ گیا ہوں۔ ہمت نے جواب دے دیا، چپ ہو کر اپنے گھر میں بیٹھ گیا۔ بچے گھر سے نکلتے تو لوگ طعنہ دیتے، کہتے تیرا باپ بڑا ہی بیکار آدمی ہے۔ مدینہ منورہ جا رہا تھا جہاں جانے کے لیے لوگ ترستے ہیں، اور جاتے جاتے اس دن سفر کا ارادہ ختم کر دیا۔ محلے کے لوگ آتے جاتے طعنہ دینے لگے تو اس نے غیرت کے مارے اپنا گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ جب تک لوگ حج کر کے گھر واپس نہیں آتے اس نے دروازہ نہ کھولنے کا ارادہ کر لیا۔ ناظرین، اسی سال خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی اس حج پر گئے ہوئے تھے۔ جب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ کی حج سے واپسی کی رات آئی تو آپ کے ساتھیوں نے ان سے کہا کہ حضرت چلیے بازار کچھ سامان خرید لیتے ہیں تاکہ تحفے کے طور پر لوگوں کو دیا جائے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہنے لگے کہ جاؤ، تمہیں سامان خریدنا ہے تو خرید لو، میں رات کعبے کے صحن میں بیٹھ کر گزار دوں گا، خدا جانے دوبارہ اس حرم کو دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ لوگ تو وہاں سے چلے گئے مگر آپ حرم شریف پر عبادت کرنے لگے، وہاں پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ رات کا دوسرا پہر تھا، آپ نے دیکھا کہ آسمان سے دو فرشتے اترے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایک نے کہا کہ اس سال کتنے لوگ حج کرنے کے لیے آئے تھے؟ دوسرا کہنے لگا کہ 2 لاکھ لوگ حج کے لیے آئے تھے۔ اللہ نے کتنوں کا حج قبول کیا؟ ایک فرشتہ کہنے لگا کہ اس بار اللہ تعالیٰ نے سب کا حج قبول کر لیا۔ اس نے کہا کہ آخر اس بار اللہ تعالیٰ نے سب کا حج کیسے قبول کر لیا؟ تو پہلا فرشتہ کہنے لگا ایک ایسا بھی حاجی ہے جو اس سال حج کرنے کے لیے نہیں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان 2 لاکھ لوگوں کے حج کو قبول فرما لیا۔ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ سنا میرے دل میں حسرت پیدا ہو گئی، ایسا کون سا شخص ہے جو چل کر مدینہ منورہ تک بھی نہیں آیا، جس نے حرم کعبہ کی طواف بھی نہیں کیا؟ آخر وہ کون ہے تو عرفات میں بھی نہیں گیا اور بنا حج ادا کیے ہے؟ اللہ نے اس کی برکت سے 2 لاکھ لوگوں کو حج قبول کر لیا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں میں نے اپنی جگہ سے اٹھا فرشتوں کے پاس گیا،
میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس کا پتہ بتاؤ کہ کون ہے، کہاں رہتا ہے۔ فرشتوں نے بتایا کہ شہر بغداد میں پلا مقام پر ایک بستی ہے، وہاں پر وہ شخص رہتا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے قافلے والوں سے کہا تم سب اپنے گھر واپس چلے جاؤ، میں بعد میں آؤں گا، میں اللہ کے ایک نیک بندے سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے سفر کیا اور بغداد شہر پہنچ کر آپ نے اس بستی کو تلاش کیا جہاں کا حوالہ فرشتوں نے دیا تھا۔ آپ نے جا کر اس موچی کا پتہ پوچھا۔ لوگوں نے کہا کہ اس سے مل کر آپ کیا کرو گے؟ آپ نے فرمایا میں بس اسے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہنے لگے کہ وہ تو بڑا ہی بدبخت انسان ہے، آخر اس سے آپ کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ اتنا سننا تھا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ فرمانے لگے کہ اے لوگو، تم لوگ نہیں جانتے اس کے بارے میں جو میں جانتا ہوں۔ اسے گالی نہ دو، اسے برا بلا نہ کہو، اس کو پریشان کیوں کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت جی بات گالی کی نہیں، وہ اتنا بدبخت ہے جو منظوری کے باوجود حج کے لیے نہیں گیا، اسے اگر گالی نہ دے تو اسے کیا کہے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کافی فرماتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو، پہلے مجھے اس کے گھر کا پتہ آؤ، تم کیا جانو کہ وہ کون ہے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اس کے گھر کا پتہ پوچھ کر اس کے دروازے پر آئے۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کہ کون؟ آپ نے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں تم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اندر سے رونے کی آواز آئی۔ اس نے کہا محترم دروازہ نہیں کھل سکتا، اگر دروازہ کھولوں گا تو بستی والے تانا دیں گے، برا بلا کہیں گے، گالیاں نکالیں گے، میرے بچوں کو گاؤں والے گالیاں تک دیتے ہیں، آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجئے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا مجھے نہیں جانتے، میرا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے، میں تم سے ملاقات کرنے کے لیے حرم شریف سے سیدھا تمہارے پاس آیا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ موچی نے کہا کہ حضرت آپ کو آنے کی اجازت ہے، آپ کے علاوہ اندر اور کوئی نہیں آ سکتا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں میں اکیلا ہی اندر آؤں گا، میرے ساتھ اور کوئی نہیں آئے گا۔ جیسا ہی آپ نے یہ کہا اس نے دروازہ کھول دیا۔ میں بہت بڑا گناہگار ہوں، میں بہت بڑا پاپی ہوں، آپ اتنی دور کیوں آئے؟ اتنا سننا تھا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اے اللہ کے بندے مجھے بتاؤ تو صحیح، وہ تیری کون سی ایسی نیکی ہے جو تو کر کے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے؟ تو نے کون سی ایسی عبادت کی ہے جس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے 2 لاکھ حاجیوں کے حج کو قبول کر لیا؟ اتنا سننا تھا کہ موچی کے چیخ نکل جاتی ہے۔ وہ رو کر کہنے لگا کہ حضور یہ بات دوبارہ مت کہیے گا، ابھی تو گاؤں والے صرف گالیاں دے رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں، اگر کسی کو یہ بات معلوم پڑ گئی تو وہ لوگ مجھے مارنا شروع کر دیں گے۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ میں نے اپنے کانوں سے یہ سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری برکت سے اس سال حج کرنے والے 2 لاکھ حاجیوں کے حج کو قبول کر لیا۔ اتنا سننا تھا کہ موچی رو رو کر کہہ رہا تھا کہ حضور آپ یہاں سے واپس چلے جائے، میری بستی میں کسی کو آپ یہ بات نہ بتائے کہ اللہ نے میرے اس عمل کے بدلے، میری اس نیکی کے بدلے، میرے حج کے بدلے 2 لاکھ لوگوں کا حج قبول کر لیا۔ اس نے قسم دے کر آپ کو وہاں سے واپس کیا، مگر اس کے دل میں خیال تھا کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، میں تو حج کے لیے گیا بھی نہیں، میرے بدلے میں 2 لاکھ حاجیوں کا حج کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ یہ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ ابھی آنکھ لگی ہی تھی کہ اس نے خواب میں دیکھا اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ موچی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گیا، آپ کے قدموں کو پکڑ لیتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟
آپ اشارہ فرما دیتے، میں اڑ کر آپ کے بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم نے حج پر جاتے وقت اپنے حج کا سارا پیسہ ایک غریب عورت کے قدموں پر لٹا دیا، اور جب بختیار کاکی ہی تجھے بتایا، تجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میں تجھے یہ بتانے کے لیے آیا ہوں۔ بختیار کاکی نے تجھے جو کچھ بھی بتایا وہ بالکل صحیح ہے۔ اگر تم حج کرنے کے لیے نہیں گیا، لیکن تو نے اپنے حج کا سارا پیسہ ایک غریب کی خدمت میں پیش کر دیا، اللہ رب العزت کو تیرا یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے تجھے بن حج کیے ہی حج کا ثواب عطا کر دیا۔ میرے اس نیکی کی برکت توفیق اللہ تعالیٰ نے اس حج کے ادا کرنے والے تمام لوگوں کے حج کو قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ۔